آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خزینہ وظائف مولانا محمد زبیر سیال، جس میں آپ کو مستند وظائف اور مستند مسائل کی معلومات ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو ناظرین، آپ کو آج نظر بد کے حوالے سے کچھ باتیں بتانی ہیں، اور بہت ہی اہم باتیں ہیں، بہت ہی اہم معلومات ہیں، کیونکہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا العین حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے یہ حق ہے، یعنی نظر بد لگتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، فلاں قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، ان میں اکثر بیماری رہتی ہے، وہ بیمار پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے اندر اس قبیلے والوں کی نظر بہت تیز چلتی ہے، یعنی ان کی نظر اتنی سخت لگتی ہے ایک دوسرے کو، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نظر العین حق، نظر بد حق ہے۔ اور ایک صحابی کا واقعہ ہے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین انسان تھے، اللہ نے ان کو حسن دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ قمیص اتار کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی حضرت عامر بن ربیعہ تشریف لے آئے، دیکھا حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو، تو جیسے ان کو دیکھا تو انہوں نے بہت ہی ان کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا، اور کہنے لگے کہ واہ واہ سہل بن حنیف، واہ واہ، کتنا حسین اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اسی جگہ گر پڑے اور تڑپنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ لے کر گئے، تو جب اللہ کے نبی کے پاس ان کو لے کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے کسی نے کوئی بات تو نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ سہل بن حنیف، تیرے کیا کہنے، اللہ نے تجھے کتنا حسین بدن دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلوایا، وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا تم اپنے بھائی کو اپنی نظر کے ذریعے قتل کرتے ہو، یعنی اپنی نظر کے ذریعے اس کو بیمار کرتے ہو اور اس کو نقصان پہنچاتے ہو؟ تو ناظرین، نظر بد اتنی سخت چیز ہے، اور عام طور پر یہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نظر بد کسی کی بھی لگ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی اس کے لیے مخصوص آدمی ہے جس کی نظر لگتی ہے۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی کی نظر تیز لگتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ فلاں قبیلے والے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی فلاں قبیلے والوں میں اکثر بیمار رہتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یعنی نظر بد کسی کی زیادہ تیز بھی لگتی ہے اور کسی کی کم لگتی ہے۔ اور عام طور پر ہمیں اپنی نظر، یہ بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عام طور پر آدمی کو اپنی نظر بھی خود کو لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہم عام طور پر شیشے کے سامنے ٹھہرتے ہیں اور نہا کر آتے ہیں، یا ہم نے عام طور پر عورتیں، مردوں کے اندر تو ہم یہ ہے کہ نہا کر آئے، صاف ستھرے ہو کر آئے، اب دیکھا شیشے میں اپنے آپ کو، آج تو میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، تو اس میں نظر لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کا بھی ہے کہ جب شیشے کے سامنے کھڑی ہوئیں تو میک اپ وغیرہ کیا، اب کیا ہوا کہ اپنی تعریف خود کر لی، تو اس سے کیا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور عام طور پر بچوں کو نظر بد لگتی ہے والدین کی، کہ
کہ جب بچوں کو نہلا دھلا کر ان کو اچھے کپڑے پہنا کر بٹھایا، باپ نے یا ماں نے کہہ دیا آج تو میرا بیٹا بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نظر لگتی ہے۔ تو نظر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ نظر اتنی سخت چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اسی لیے نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کو میں ایک آج ایسا عمل بتاتا ہوں جو قرآنی عمل ہے، قرآنی نسخہ ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ نظر بد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ اور نظر بد کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی عادت بنائیں کہ ہر ایک کو جس چیز کو آپ نے دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، آپ کو اچھی لگی، خوبصورت لگی، تو آپ کیا کہیں، ماشاءاللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، انشاءاللہ پھر نظر لگنے کا زیادہ خطرہ نہیں ہوگا۔ اور علاج اس کا یہ ہے کہ سورۃ القلم 29ویں سپارے کی آخری صورت، 29ویں سپارے کی سورۃ القلم کی آخری 2 آیات کو آپ پڑھ لیں، صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ اور جب بھی آپ کو کسی قسم کا ڈر ہو، نظر بد آپ کو شک ہو کہ نظر بد لگ چکی ہے، تو ان آیتوں کو آپ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں 3 مرتبہ۔ انشاءاللہ نظر بد سے آپ کی حفاظت ہوگی اور آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔